السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ ایک سوال ہے جو کافی احباب کی طرف سے ہے کہ محرم کے سلسلے میں آپ یہ واضح کر دیں کہ محرم کا نام کیوں رکھا گیا ہے اور اس میں جتنی بھی جو عقائد مشہور کیے گئے ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیں، ہم بار بار یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا جو بھی محرم کے سلسلے میں عقائد دیے گئے ہیں، اور قرآن کریم میں تو عقائد ہوتے ہی نہیں، عقائد تو قرآن کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ تو یہ جتنے بھی محرم کی باتیں کی جاتی ہیں، مشہور کی گئی ہیں، ان کو مذہبی بنایا گیا ہے، تو یہ باتیں ساری جو ہیں خلاف قرآن ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں کہ محرم کا معنی ہے پروہیبیٹڈ، یعنی منع کیا گیا، ممنوع۔ تو یہ محرم کے معنی ہیں، انگلش میں اس کو پروہیبیٹڈ بولیں گے، ممنوع۔ تو دیکھیں، قرآن کریم کے اندر 12 مہینوں کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ سورہ توبہ میں ہے کہ جب سے یہ یہ زمین و آسمان بنے تو وہ بتا رہا ہے کہ اس میں 12 مہینے ہم نے رکھے، یعنی یہ جو 12 مہینے کا جو فکر ہے، یہ جو کائنات کا جو خالق ہے اس نے خود بتایا ہے، اس نے خود دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے جتنا بھی کیلنڈر ہے وہ 12 مہینوں کے حساب سے ہے، تو 12 مہینے کا ذکر اللہ نے خود قرآن کے اندر بتایا ہے۔ اب ہے یہ کہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے رکھے گئے ہیں، پروہیبٹڈ منتھ۔ یہ پروہیبٹڈ منتھ کس سینس میں ہیں؟ وہ ہیں کہ یہ 4 مہینے جو ہیں اس کے اندر کسی قسم کی جنگی سرگرمیاں نہیں کرنی چاہیے، جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ یہ اصولاً تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، اس کے ہاں 4 مہینے تو کم از کم ایسے ہوں کہ وہ امن کے ساتھ رہ سکے۔ دیکھیں، جیسے ہم لائف میں ہماری جو حکومتیں ہیں، ہماری مملکتیں ہیں، ان کے اندر چیزوں کو مینج کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم کچھ چیزوں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے مٹن کا یا بیف کا جو ناغہ ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ کرتے ہیں۔ وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ خوراک کی گوشت کی قلت پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس میں کچھ صحت کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اس کی روح سے کہ زیادہ گوشت کھانا، چونکہ وہ بھی صحت کے خلاف ہے، تو زیادہ گوشت کھانے سے گوشت میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس کی پروڈکشن میں، تو اس کے لیے مینج کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم اس دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں دی گئی ہیں کہ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ قوموں میں جنگیں بھی ہوں گی، جنگی حالات بھی بنیں گے، ان کی لڑائیاں بھی ہوں گی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں 4 مہینے ایسے ہونے چاہیے جس میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو اگر 12 مہینے جنگ ہوتی رہے تو پھر انسانیت کے لیے یہ بڑی ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ بہت سارے جو چیزیں ہیں ان کے لیے وہ بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اشیاء جو خورد و نوشت ہے، کھانے پینے کی چیزیں، ان میں قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ جنگ جو ہو رہی ہے، کھیتی باڑی متاثر ہوتی ہے۔ اگر یہ جنگ 12 مہینے ہوتی رہے تو پھر آپ کی زراعت، آپ کی کاروبار، معیشت، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ کتنے بھی برے حالات ہوں، اس میں 4 مہینے جنگی کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں یہ بھی اس نے نہیں بتائے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بتائے؟ انہوں نے اپنی طرف سے فرض کر لیے ہیں نا، اپنی طرف سے 4 مہینے، جیسے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ہماری مذہبی کتابوں میں ہیں۔ دیکھو، قرآن کریم میں تو مذہبی یہ جو مہینوں کے نام بھی نہیں دیے گئے، جس کو انہوں نے اسلامی مہینے بنایا۔ بھی اسلامی مہینے کا کیا مطلب؟ مہینوں کے نام ہیں، انہوں نے اپنے موسم کے مطابق رکھ لی، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟
محرم کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ محرم کا معنی ہی پروہیبٹڈ ہے۔ تو یہ کہنا کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی وغیرہ یہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اس دور کے موسموں کے مطابق نام تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اسی طرح باقی مہینے جو تھے ان کے نام بھی یہ نہیں تھے۔ رمضان کے مہینے کا نام بھی، یہ پورا جو قرآن نازل ہوتا رہا اس دور میں رمضان کے نام کا مہینہ بھی نہیں تھا۔ یہ رمضان کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ تو گرمی کے مہینے کے لیے آیا ہے۔ جیسے میں کہوں گرمی کا مہینہ، گرمی کا مہینہ، تو میں نام نہ لوں مہینے کا، یہ بتاؤں کہ گرمی کے مہینے میں فلاں کام ہونا ہے، تو قرآن نے تو وہ بات بتائی۔ یہ رمضان کا مطلب وہ گرم ریت، جس میں گرمی سے ریت جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے، بڑی تپش ہوتی ہے، تو وہ تپش والے مہینے کو قرآن نے رمضان کہا۔ یہ مہینے کا نام نہیں تھا۔ جیسے مسجد اقصیٰ، یہ مسجد اقصیٰ کسی مسجد کا نام نہیں تھا۔ انہوں نے وہ آج کی جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو کہہ دیا، بالکل نہیں۔ اقصیٰ کا مطلب دور دراز، یعنی جو مرکز ہے اس سے کہیں دور کوئی مسجد، کوئی عملی جگہ بننے جا رہی ہے تو قرآن اس کو مسجد اقصیٰ کہہ رہا ہے۔ مدینہ اس وقت اسلام کا مرکز بننے جا رہا تھا، عملی وہاں پر کام ہونا تھا اسلام کا، تو اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہا، مدینہ کو۔ تو کسی مسجد کو اقصیٰ نہیں کہا، وہ تو مسجد اقصیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 72 سال کے بعد بنی، ولید بن عبد الملک نے بنوائی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد اقصیٰ نہیں تھی۔ تو اس طرح کنفیوژن ہوتی ہے ان ناموں سے۔ یہ چیزیں میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں مہینوں کے یہ نام بھی نہیں تھے، تو قرآن نے 4 مہینے جو ہیں ان کے نام نہیں بتائے کہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینوں کے نام نہیں بتائے قرآن نے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نزول قرآن کے دور میں ان مہینوں کے یہ نام بھی نہیں تھے، نام کچھ اور تھے۔ میں نے ایک ویڈیو کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ نزول قرآن کے دور میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 12 مہینوں کے نام عربوں کے ہاں کیا تھے۔ وہ گوگل میں آپ سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کیا تھا۔ تو یہ جو نام ہے، یہ حج کا بھی موسم ہوتا تھا، تو اس لیے ذوالحجہ نام پڑ گیا۔ تو یہ اس طرح باقاعدہ ان کے موسموں کے مطابق، یہ ربیع الاول کا کیا مطلب ہے؟ بہار والا موسم، جو موسم بہار ہے اس میں جو مہینہ آتا ہے، عربوں نے ان کا نام ربیع الاول رکھ دیا۔ اور وہ 2 مہینے آتے ہیں، موسم بہار کے 2 مہینے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ربیع الاول، ربیع الثانی، یعنی موسم بہار کا پہلا مہینہ، موسم بہار کا دوسرا مہینہ۔ یہ اس طرح سے ہیں نام، تو وہ موسموں کے مطابق ہیں۔ انہوں نے موسموں، جب وہ ربیع الاول کہتے تھے تو وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ 2 مہینے ہیں جو یہ موسم بہار میں آتے ہیں، تو موسم بہار کے 2 مہینے یہ ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ تو اس طرح سے ہیں یہ چیزیں موسموں کے مطابق۔ اس طرح ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ، اس کو وہ موسم کہتے تھے، حج کا موسم آ گیا، وہ بولتے تھے عرب کے لوگ، حج کا موسم آ گیا۔ تو وہ اس میں جو بھی وہ حج کا مہینہ ہوتا تھا وہ اس کو کہتے تھے حج والا مہینہ۔ نام نہیں تھے ایسے کو معین جیسے بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو اس طرح سے قرآن میں نہیں ہے۔ وہ 4 مہینوں کی بات کر رہا ہے، مہینوں کے نام ڈیفائن کر کے نہیں کہہ رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی قوم، ان کے ہاں جو 4 مہینے جو اپنے وہ خطے کے جغرافی حالات کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں جنگ بند رہنی چاہیے، تو وہ اپنے ہاں وہ 4 مہینے ڈیفائن کر لیں کہ ان 4 مہینوں میں ہم نے جنگ نہیں لڑنی۔ اس لیے قرآن نے ڈیفائن کر کے نہیں بتایا کہ وہ سردی کے مہینے ہوں یا گرمی کے ہوں، خزاں کے ہوں یا بہار کے ہوں، قرآن نہیں بتا رہا۔ وہ کہتا 4 مہینے ایسے ہوں جس میں تم جنگ نہ کرو۔ ہونے کون سے چاہیے؟ کہتا تم خود فیصلہ کرو، سردیوں کے ہیں، گرمیوں کے ہیں، خزاں کے ہیں، بہار کے ہیں، یہ تم نے فیصلہ کرنے ہیں۔ وہ کہتا اگر ہم فیصلہ کر کے تمہیں بتا دیں گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ہر خطے کے جغرافیائی حالات مختلف ہیں،
ہر خطے کی جو زراعت ہے اس کے جو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں، ہر خطے کی رسوم، ان کے ڈیموگرافکس مختلف ہیں۔ تو جب مختلف ہیں تو تم خود فیصلہ کرو کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ انہوں نے پہلے وہ 12 مہینے جو قرآن نے بتائے جس کے اوپر کیلنڈر بننا تھا، وہ 12 مہینوں کو بنایا اسلامی، یہ ہو گئے اسلامی مہینوں کے نام، اور اس میں انہوں نے پھر 4 مہینے بنا دیے حرمت والے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور یہ پھر اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو مہینے لاگو ہی نہیں ہو رہے ہمارے ہاں۔ آج کسی کو بتائیں یہ رجب اور ذوالقعدہ، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ذوالقعدہ کب آتا ہے۔ سارے لوگ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون ان کو جانتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ ہر بچے کو پتہ ہے کہ جنوری کا مہینہ کون سا ہے، فروری کا، آپ ان جنوری فروری جو مہینے رائج ہیں ہمارے ہاں، آپ ان کے مطابق کریں۔ دیکھیں یہ جو لیونر کیلنڈر ہے یہ جیوز نے شروع کیا تھا، ہم اسی جیوز کے بنائے ہوئے کیلنڈر کے اوپر آ رہے ہیں، اور ان کے کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر نے ایسی مار دی کہ آج ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا۔ پوری دنیا میں شمسی کیلنڈر، سولر کیلنڈر چل رہا ہے، لونر کیلنڈر، چاند کا کیلنڈر کہیں بھی رائج نہیں۔ یہودیوں کا اتنا پرانا کیلنڈر اور گریگورین کیلنڈر نے اس کو دفن کر کے رکھ دیا، یہ جو شمسی کیلنڈر ہے، اور ہم اسی وہ چاند والے کیلنڈر کو لے کے چلے آ رہے ہیں۔ اسی چاند کی وہ پوجا کرتے تھے عرب کے لوگ، سورج کی پوجا کرتے تھے پرشیا کے، اور چاند کی پوجا کرتے تھے عرب کے لوگ، اور آج بھی ہم اسی چاند کی پوجا کر رہے ہیں، اسی چاند کے مہینوں کے نام کو اسلامی نام سمجھ رہے ہیں، اسی کی روح سے ہم نے مذہبی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، محرم اور یہ چیزیں۔ سمپل اتنی بات ہے، یہ پروہیبٹڈ 4 منتھ ہیں، وہ آج آپ فیصلہ کر لیں کہ 4 منتھ کون سے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہیں، وہ آپ کے ہو جائیں گے۔ مگر 4 مہینوں کی پروہیبٹڈ کی بات کر رہا ہے قرآن کریم، وہ کوئی بھی ہو اس کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، حکومتوں نے کرنا ہے، ملکوں نے کرنا ہے۔ اللہ نے صرف تعداد بتائی ہے، ہونے کون سے چاہیے ہر قوم خود فیصلہ کرے گی، دیٹس آل۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے آپ دیکھیں تو کوئی حقیقت نہیں ہے محرم کی جو انہوں نے کہی ہے۔ میں نے 1 مہینہ، چونکہ آپ نے محرم کا پوچھا، میں نے پورے 12 مہینوں کی بات کر دی ہے، پوری تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ بات کیا ہے، یہ کیوں پروہیبٹڈ کہا گیا ہے۔ اگر یہ رجب کو، تو رجب بھی محرم ہے کیونکہ پروہیبٹڈ جو ہے، ذوالقعدہ بھی پروہیبٹڈ ہے، محرم ہے، ذوالحجہ بھی پروہیبٹڈ ہے، لوگوں نے حج پہ جانے ہیں، پروہیبٹڈ ہے، نہیں جنگ کرنی اس کے اندر۔ تو یہ اس سینس میں تو یہ 4 مہینے ہی محرم کے مہینے ہو گئے۔ تو آج اگر جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یا آپ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کو پروہیبٹڈ بنا دیتے ہیں تو وہ بھی محرم کے مہینے بن جائیں گے، وہ بھی محرم کے مہینے بن جائیں گے۔ پروہیبٹڈ عربی کا لفظ ہے نا، اس کا معنی پروہیبٹڈ۔ تو انگلش مہینوں کو آپ ڈیفائن کر دیں کہ مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 4 مہینے پروہیبٹڈ ہیں، کوئی اس میں جنگ نہیں کرے گا، یہ اس کو آپ قانون بنا دیں، یا UN قانون بنا دیتا ہے، تو یہ محرم کے مہینے ہو جائیں گے عربی زبان کی روح سے۔ اس میں مذہب کہاں سے آ گیا، اس میں مسالک کہاں سے آ گئے؟ مذہبی روایتیں تو ساری ہیں ہی جھوٹ، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ میں نے اصولی آپ کو بات بتا دی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، 4 مہینوں کی حرمت کا معاملہ کیا ہے۔ آج بھی آپ انگریزی مہینوں کو جو نام ہے انگریزی مہینوں کے، ان کو بھی اگر UNO یا آپ کا کوئی ملک، کیونکہ یہ تو UNO لیول کی چیز ہے نا، وہ کہہ دیں کہ یہ 4 مہینے جنگ نہیں کوئی بھی ملک کر سکتا، تو جو ملک بھی جنگ کرے گا تو وہ خلاف قانون ہو جائے گا، انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر سینکشن لگ جائیں۔ یہ چیزیں ہیں تو وہ حرمت والے مہینے ہو جائیں گے، ان کو ہم محرم کے مہینے بولیں گے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو اس طرح سے امید ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ محرم یا حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں، پروہیبٹڈ منتھ
کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ آپ کو کنفرم ہو گیا کہ قرآن نے ڈیفائن نہیں کر کے بتائے کون سے مہینے، وہ ہم نے کرنے ہیں۔ قرآن نے صرف ان کی تعداد بتائی کہ کم از کم 4 مہینے ہونے چاہیے جن میں ویسے تو وہ کہتا ہے جنگ نہ کرو، یہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، لیکن اگر کوئی کرنی پڑ جائے تو پھر 4 مہینے بند ہونی چاہیے جنگ، اس میں ممنوع ہونی چاہیے۔ امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرے گا، یہ جو محرم یا حرمت والے مہینوں کا جو سوال ہے۔ شکریہ۔